السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں سب لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل ٹیچرز پولٹری فارمنگ یعنی کہ TT فارمنگ۔ آج میں نے جو آپ کے ساتھ ایک ٹاپک پہ بات کرنے کی وہ تھی کہ لیٹر کی صفائی، ورنہ اس سے پیدا ہونے والے جو ایشوز ہوتے ہیں وہ دیکھیں۔ جیسے ہی آپ کے 30 سے 35 دن کمپلیٹ ہوں تو اس میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو آپ کا لیٹر پڑا ہے نیچے، آپ نے اس کو گرینڈ صفائی جس طرح سے ہوتی ہے نا، گرینڈ کلینلینس پروسیس، آپ نے اس طریقے سے اس کو گرینڈ صفائی کرنی ہے۔ گرینڈ صفائی میں کیا ہے، آپ نے پہلے یعنی کہ اوپر سے سارا لیٹر پھٹی کے ساتھ کسی بھی چیز کے ساتھ آپ نے اکٹھا کر لینا ہے، اس کو آپ نے باہر دور پھینکوا دینا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ دوسرے نمبر پہ آپ نے کوئی ایسی باریک سی کھوکھے کی پھٹی وغیرہ اس طرح سے اٹھا لینی ہے جس سے آپ نے اس کو نیچے سے زمین سے اکھیڑنا ہے۔ اس کے بڑے بڑے جس طرح سے یوں سمجھ لیں کہ پیسز بنے ہوئے ہوں گے ان کی بیٹھوں کے، یا اس طرح سے چھلکا بھی جمع ہوگا، آپ نے وہ چیزیں نیچے سے کھرچ کے نا اتارنی ہے۔ اس کو اتارنے کے بعد آپ نے وہ باہر نکال لینا ہے۔ پھر آپ نے جھاڑو کے ساتھ اس کی صفائی نہیں کرنی، اس سے ڈسٹ اٹھتی ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، جو ربڑ والے برشز ہوتے ہیں نا گھر میں صفائی کے لیے، اس کے ساتھ آپ نے صفائی کرنی شروع کر دینی ہے۔ خاص کر جو آپ کا بروڈنگ ایریا رہا ہے اس ٹائم پہ، بروڈنگ ایریا آپ نے بالکل بڑی احتیاط کے ساتھ اچھے سے اس کو جو ہے نا صفائی کروانی ہے۔ اگر آپ خود کر رہے ہیں تو آپ سے بہتر کوئی نہیں کر سکتا، کیونکہ آپ کی اپنی چیز ہے، آپ کا اپنا مال ٹھہرا ہے، آپ کی اپنی جو ہے نا کیئر ہے، اس میں آپ کوتاہی نہیں کر سکتے۔ اب وہاں تک بات آ جاتی ہے ساتھ کسی بندے سے کروانے کی، کسی مزدور سے کروانے کی، یا اپنے کسی لیبر کے بندے کے۔ جو بندہ صفائی پسند ہو لیبر میں، آپ کو پتہ ہوگا یار یہ جو کام کرتا ہے نا یہ کلیئرٹی کے ساتھ کرتا ہے، آپ نے اس بندے سے یہ کام کرانا ہے اپنی سپرویژن میں۔ اور پھر آپ نے ہلکا سا چھلکا آج کل کے موسم کے مطابق اس صفائی کے بعد تھوڑی سی ہوا لگنے دیں، اس کے بعد آپ نے چھلکا ڈال دینا ہے۔ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ ہم نے کس طرح سے صفائی کی ہے۔ یہ آپ فلور کی کنڈیشن دیکھ سکتے ہیں، یہ بالکل ہم نے اس کے اوپر سے سارا چھلکا وغیرہ جو تھا نا وہ ہم نے جو ہے نا اس کے نیچے سے گرینڈ صفائی کروائی ہے۔ اس کے بعد ہم نے تھوڑا سا اس کے اوپر لیٹر بکھیر دیا ہے۔ ایز سچ اگر ہم اس کو زمین کچی کے اوپر بھی ٹھہرنے دیتے تو کوئی ایشو نہیں ہونا تھا، تو لیکن چھلکا ہم نے اس لیے تھوڑا سا ایڈ کیا ہے کہ اس کے اوپر جو بیٹھے وغیرہ کریں گے، جب نیکسٹ ٹائم اس کی صفائی کریں گے تو چھلکے کی صفائی ایز کمپیئر ٹو سیدھی جو زمین ہوتی ہے اس سے کسی حد تک یہ بہتر ہو جاتا ہے، صفائی اس کی ایزی ہو جاتی ہے اگر چھلکا ہلکا سا ڈلا ہوا ہے تو۔ ورنہ ٹھنڈ نہیں ہے، چھلکے کا بیسیکلی پرپز تو آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ ٹھنڈ ہوتی ہے، نیچے سے زمین ٹھنڈی نہ لگے، ان کو لیٹر ٹھنڈا نہ ہو، اس وجہ سے ہم اس کو چھلکا یوز کرتے ہیں۔ لیکن یہاں آج کل موسم میں اتنی ٹھنڈک نہیں ہے تو چھلکے کا پرپز ہم یہاں پہ ہم جو لیا ہے وہ یہی ہے کہ ہم ان کی بیٹھیں وغیرہ نیکسٹ ٹائم صفائی پہ 25 سے 26 دن کے بعد صفائی کا شیڈول آپ نے ہسٹری کے اندر اپنی انفارمیشن کے اندر رکھ لینا ہے۔ کچھ فارمر کیا کرتے ہیں، فلاک ڈالیں گے، جب فلاک اٹھائیں گے اس کے بعد صفائی کریں گے، اس کو نہ انہوں نے کوئی اس کے اندر جس طرح سے کھرپا ٹائپ ہوتا ہے نہ وہ مارنا ہے۔ ایک لیٹر گندا ہوا پڑا ہے، دوسرا اسی کے اوپر ڈال دیا ہے، تیسرا اسی کے اوپر ڈال دیا ہے، آہستہ سے اس کے اندر ایڈ کرتے جاتے ہیں۔ اور ان کی منطق یہ ہے کہ جس چھلکے کے اندر بچپن سے چوزا ٹھہرا ہے اسی چھلکے کو اس نے مانا ہوا ہے، اس کی سائیکی اس کے ساتھ اٹیچ ہے، وہ ہلکی سی سمیل کا عادی ہوا کھڑا ہے۔ اگر آپ نے اس کو نیا چھلکا دے دیا تو وہ اس میں کھیلے گا، کودے گا، ہلکی سی فر اس کی اڑیں گی، وہ سانس میں جائیں گی، وہ اس کی نالی خراب ہوگی۔ تو بیسیکلی یہی کام ہے کہ جس طرح ہوتا ہے نا ہرجہ اور خرچہ، نہ ہرجہ کرنی ہے نہ خرچہ کرنا ہے، تو اس حوالے سے پھر اپنی منطقیں گڑھ لینی ہے کہ پرانے چھلکے میں وہ جو ہے نا سیٹ کھڑا ہے، اب اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے ہم نے نیا چھلکا دینے کی۔ تو یہ صفائی کی جو ہے نا جتنی زیادہ صفائی آپ لوگ رکھ سکتے ہیں رکھیں، اور اللہ پاک نے جتنا آپ کو رزق دینا ہے وہ ضرور دینا ہے، لیکن اس سے یہ ہوگا کہ بیماری کے چانسز اور گیس کا جو مسئلہ ہوتا ہے فارم کے اندر وہ بالکل سرے سے ہی ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ میرے فارم میں یہ ایشو ہوا ہے، جو میں ویڈیو بنا رہا ہوں میں آپ کو ریئل انفارمیشن دیتا ہوں، میری ڈے 1 سے لے کر آپ کوئی بھی ویڈیو دیکھ لیں اس میں کوئی ایسی بناوٹی بات نہیں ہوگی، کوئی ادھر ادھر کی من گھڑت بات نہیں ہوگی، جو میں کرتا ہوں وہی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ میرے برڈز کی آپ ایج بھی دیکھ سکتے ہیں، آج ان کا جو ہے نا ڈے 39 ہے، 39واں دن،
اور اس کی جو گروتھ ہے، اس کی جو کیئر ہے، وہ میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں۔ کچھ لوگوں نے مجھے فون کیے ہیں، میسیجز کیے ہیں، بھائی آپ نے اتنا اچھا ویٹ گین لیا ہے اور آپ نے مورٹیلٹی کو کنٹرول کیا ہے۔ بھائی دیکھیں، ویٹ گین کی جہاں تک بات ہے، اس کی میں نے ٹیکنیکس آپ کو بتائی ہیں پچھلی ویڈیوز میں میری، آپ دیکھ سکتے ہیں ویٹ گین کس طرح سے ہوتا ہے اور کس طرح سے سائزنگ ان کے درمیان نہیں ہو پاتی۔ باقی جہاں تک کیئر کی بات ہے، اب یہاں دیکھیں، اب یہ جو ہے نا، یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے صفائی کس طرح سے کی ہے اور سیٹنگ کس طرح سے رکھی ہوئی ہے۔ جتنی زیادہ صفائی ہوگی دوستو اتنا زیادہ آپ کا فائدہ ہے، میرا نہیں ہے، کسی اور بندے کا نہیں ہے۔ آپ کو کسی نے تاج نہیں پہنانا کہ آپ نے صفائی کر لیا، فارم اچھا کر لیا۔ صرف آپ کو یہ ہوگا، آپ کے برڈز کے لیے جتنی کمفرٹیبل زون آپ پرووائڈ کر سکتے ہیں اتنا زیادہ آپ کو اچھا رزلٹ ملے گا۔ جس چیز کی فارمر کو خواہش ہوتی ہے کہ یا اللہ میں محنت کر رہا ہوں، مجھے اس کا پھل ملے، اب تھوڑی سی کوتاہی اس میں اگر ہو جاتی ہے، تھوڑی سی اگر اس میں کوتاہی ہو جاتی ہے تو پھر اس میں یہی ہوتا ہے کہ نقصان ہو جاتا ہے۔ اب میرے فارم میں جو ایشو آیا ہے نا، پرانے لیٹر کی وجہ سے ہوا جب کم چلی ہے تو فارم کے اندر ہلکی سی مجھے گیس نہیں، یعنی کہ اسمیل بہت زیادہ محسوس ہوئی ہے۔ بیسیکلی اس میں گیس ہوگی، ڈیفینیٹلی ہوگی۔ چھت پہ سوراخ ہم نے کیے ہوئے تھے، وہ میں نے آپ کو بتایا، یہاں سے ایگزاسٹ ہو جاتی ہیں، لیکن اسمیل بہت زیادہ تھی، جس کی وجہ سے ان کی آنکھوں سے پانی آنا شروع ہو گیا ہے، اور دوسرا ان کی آنکھیں سوجنا اور بند ہونا شروع ہو گئی ہیں، اور یہ آنکھوں میں ایچنگ ہو جاتی ہے، جس طرح سے وہ ہونے لگ گیا ہے، اور اپنے یہ پروں کے اوپر، کندھوں کے اوپر آنکھوں کو رگڑتے تھے اس آنکھوں اپنی کو صاف کرنے کے لیے، تو اس طرح کے ایشوز آ رہے تھے۔ تو ہم نے ان کی آنکھوں کے لیے تو ٹریٹمنٹ شروع کی ہے، آئی آرنامنٹ ہوتے ہیں، یعنی کہ آئی ڈراپس ہوتے ہیں، وہ آئی ٹیوبز ہوتی ہیں، وہ ہم نے لے کے ان کے لیے جو ہے نا ٹریٹمنٹ شروع کی ہے۔ لیکن اب ہم نے جڑ کو سمجھا ہے کہ جڑ کیا ہے، کہاں سے یہ بیماری اٹھ رہی ہے، کہاں سے یہ اسمیل اٹھ رہی ہے، تو بیسیکلی وہی چھلکے کی اسمیل ہے۔ چھلکا جب ہم نے نکال لیا ہے تو یقین مانے فارم کے اندر اور باہر جس طرح سے ہوا میں اسمیل نہیں ہوتی باہر نارمل ایٹماسفیئر میں، اسی طرح سے فارم کے اندر بھی آپ کو تھوڑی سی بھی اسمیل نہیں آ رہی۔ اس کی وجہ یہی ہے، جو اسمیل کر رہا تھا لیٹر وہ تو ہم نے اٹھوا دیا، اب باقی ہم نے ہلکا سا نیا ڈال دیا ہے۔ یہی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے جو آپ نے کرنی ہے۔ انشاءاللہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئے گی، اور آپ نے اس کو شیئر ضرور کرنا ہے، زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے، دوستوں کو بتانا ہے، تاکہ جو ریئل انفارمیشن ہے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور میری ویڈیوز کو پورا دیکھا کریں۔ ہو سکتا ہے کوئی اس میں ایسی بات ہو جو آپ کے لیے فائدہ مند ہو، تو جو آپ کے لیے ایک ٹرک ہو۔ اپنا اور اپنے بچوں کا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔